فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالحاد اظہری صاحب سے حفظہ اللہ. آپ کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جانوروں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جانوروں کے ساتھ. آپ کا بھی وقت ظاہر سی بات ہے 10 سے 15 منٹ. برائے مہربانی آگے تمام حضرات اس کا خیال رکھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور پورے طور پر درود و سلام ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سبھی کے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت صرف انسانوں تک محدود نہیں رہی بلکہ آگے تک بڑھی. کہاں تک بھائیو؟ جانوروں تک بھی نہیں رکی بلکہ اور آگے بڑھی. کہاں تک؟ ماشاءاللہ. اس سے پہلے انسان، جنات، جانور، پیڑ پودے، جمادات بھی. جزاک اللہ خیر. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جہانوں، انسان ایک الگ جہان ہے، جنات الگ ایک جہان ہے، جانور الگ ایک جہان ہے، پیڑ پودے الگ ایک جہان ہے. تو تمام سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفت اور اسماء میں الرؤوف الرحیم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا رؤوف الرحیم. لیکن لیس کمثلہ شیء، اس کا معنی نہیں کہ ہر اعتبار سے برابر ہو گئے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مشفق اور نہایت ہی مہربان ہے. یہی رحمت، یہی شفقت کے متعلق آپ سبھی کو اپنے ساتھ میں لے جا رہا ہوں. جانوروں کے متعلق کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت تھی اور آپ ہمارے اس میں اسوہ ہیں، تو اخیر میں جو نتیجہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کی بھی وضاحت کروں گا. 3 جوانب سے، 3 پہلو سے یہ موضوع کو واضح کروں گا. نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، آپ کی عملی زندگی سے کس طرح آپ مشفق تھے جانوروں پر، یہ چند مثالیں دوں گا. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل ذکر کیے، اجر و ثواب ذکر کیے، اگر آپ جانوروں پر رحم کھا رہے ہیں، ان پر احسان کر رہے ہیں اور اس کے بالمقابل اگر انہیں سزا دے رہے ہیں تو آپ وعید کے مستحق ہیں، بلکہ جہنم بھی جا سکتے ہیں. تیسرا پہلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قواعد، کچھ ضوابط، کچھ شرعی احکام، مسائل جو آپ نے جانوروں کے متعلق مقرر کیا ہے. یہ بات واضح ہو جانے کے بعد آج جو دعویٰ کرتے حقوق الحیوان والے، انیمل رائٹس والے، یہ حقوق الانسان نہیں جانے تو حقوق الحیوان کیا جانیں گے؟ نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں حقوق الحیوان. تو چلیے پہلا جو جانب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے چند مثالیں. عملی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں آپ نے سمجھایا، کہا، ترغیب نہیں دلائی، خود آپ نے عمل کیا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں داخل ہوئے. دخل حائطا أي بستانا فإذا بجمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وجرت دموعه وذرفت عيناه. کہ ایک باغ میں داخل ہوئے، وہاں ایک اونٹ تھا.
اونٹ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پہچان گیا، آگے بڑھا. حنا کا لفظ آتا ہے حنین سے، حن حنینن یعنی غم سے یا خوشی سے آواز نکالنا. تو غم سے بھی آواز نکال رہا تھا اور خوشی سے بھی کہ نبی اکرم نبی الرحمہ کے سامنے وہ ہیں، اور آنکھوں سے آنسو بھی اس اونٹ کے جاری ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اس کے اوپر، فسکت فمسح بیدہ فسکت، سکون اور راحت ملی. پھر آپ نے کہا لمن هذا الجمل، من رب هذا الجمل، فإذا بفتى من فتيان الأنصار يقبل ويقول لي هذا يا رسول الله. قال أفلا تتق الله عز وجل في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه أي تتعبه وتكرهه. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے یہ شکایت کی تو کہا یہ اونٹ والا کون ہے، اس کا مالک کون ہے. ایک نوجوان آیا، انصاریوں کا ایک جوان آیا اور کہا اللہ کے نبی یہ میرا اونٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اللہ تعالی سے ڈرتے نہیں اس جانور کے متعلق جو اللہ تعالی نے تمہارے اختیار میں دیا ہے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکو. اس نے ابھی ہم سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکے رکھتے ہو، بھوکا چھوڑ دیتے ہو، ایسے ہی تدعبہ اس کو تھکاتے ہو اور زبردستی کام لیتے ہو، زبردستی کام لیتے اور تھکا دیتے ہو. نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اونٹ بھی پہنچ کے اپنا حق لے لیا. دوسرا واقعہ یہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں سنن ابی داؤد کی، اور دونوں روایتوں کے بارے میں شیخ البانی نے کہا یہ صحیح روایتیں ہیں. کہتے کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فانطلق لحاجته فاذا حمرة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے تو آپ کسی کام کے لیے چلے گئے تو ہم نے ایک حمرہ چھوٹا پرندہ یا چھوٹی چڑیا گوریا یا اسی کی طرح، فاذا بحمرة ومعها فرختان فاخذنا فرخيها، تو یہ دونوں جو بچے تھے ہم لوگوں نے لے لیا، اپنے ساتھ اس کو لے لیا. فَإِذَا الْحُمَّرَةِ تَفْرِشُ أَيْ تُرَفْرِفُ جَنَاحَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَزَعَ أَوْ مَنْ آدَى هَذِهِ فِي وَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پر ماننے لگی. آپ نے کہا کس نے اس کو خوف زدہ کیا، کس نے اس کے دل میں ڈر اور ہراساں پیدا کیا، کس نے کون سبب بنا جو اس قدر یہ آج اب یہ ڈری ہوئی ہے، اس کے بچوں کو اسے واپس کر دو. یہ بھائیو پہلا پہلو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، یہ دو مثالیں. آگے بڑھتا ہوں. دوسرا پہلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر ذکر کیا جانوروں پر بھی اگر آپ رحم کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، اور ایسے اس کے بالمقابل سزا بھی، وعید بھی اگر آپ نے انہیں نقصان پہنچائے. اس میں مشہور واقعات آپ سے بھی جانتے ہوں گے. ہاں، جو اللہ نے جس کی بخشش کی وہ کون سا واقعہ ہے؟ بخشش والا، ہاں کتے والا واقعہ. اور جو ایک جہنم میں گئی وہ کون سا واقعہ ہے؟ بلی والا. ماشاءاللہ، کتا اور بلی والے، کتے والے. یہ بھی صحیح امام بخاری اور مسلم کی دونوں روایتیں. پہلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالی نے، آتا حدیث میں فشکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ نے اس کا بہتر بدلہ دیا، اس کے گناہوں کو بخش دیا جب اس نے ایک کتے کو پانی پلا. اور قصہ معروف ہے، اسی لیے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن مسلم کی ایک روایت ہے اس میں آتا ہے کہ ان امرأۃ بغین، باغیہ یعنی عاہرہ اور زانیہ تھی، اور اس نے اس کتے کو پلایا پانی، فغفر لها، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو بخش دیا. یعنی اتنے بڑے جرم ایک جانور پر بھائیو، انسان پر نہیں، مسلمان پر نہیں، مومن پر نہیں، حاجی پر نہیں، اللہ والوں پر نہیں، اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا. صحیح امام بخاری مسلم میں آتا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ النا فی البہائم اجر، ان جانوروں پر بھی رحم کھانے سے، احسان کرنے سے اس میں بھی ثواب ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی کل کبد رطب اجر، ہر جانور جو زندہ ہے اس پر احسان کرنے میں ثواب ہے، بھلائی ہے۔ اور بلی والا واقعہ وہ بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کی بخاری و مسلم میں، ان امرأة دخلت النار في ہرہ اذ سجنتها لم تطعمها اذ حبستها ولم تتركها تأكل من خشاش الارض، کہ اسے اس نے قید کر دیا، بند کر دیا، نہ کھانا کھلاتی رہی۔ اس سے واضح ہوا جو گھروں میں بلی پالتے اور کھلا رہے ہیں تو جائز ہے، نہ اسے اس نے آزاد کیا، باہر جا کر اپنے حساب سے کھائے جو اللہ نے روزی اس کے لیے میسر کی، اس کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ تیسرا پہلو بھائیو، تیسرا پہلو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور شیخ پیپر دینے کی ضرورت نہیں، میں خود ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ کچھ قوانین، ضوابط، کچھ مسائل، احکام شریعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جانوروں کے متعلق۔ نمبر ایک، آپ اس پر رحم کھائیں، ذبح بھی جب کریں تو اس وقت بھی آسانی سے چھری کو تیز کر دیں، اس کا دھار تیز رہے تاکہ بہت سے جلد سے جلد روح اس کی نکل جائے، تکلیف نہ ہو۔ مسلم کی روایت شداد بن اوس، ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته، تیز کر لے تاکہ آرام سے اس کی روح نکل جائے۔ اور قربانی کے ایام آ رہے ہیں، اس میں اور بھی آداب بتائے جاتے ہیں کہ اس کے سامنے چھری کو دھار نہ دیں، ایک کو ذبح نہ کریں، دوسری دیکھ رہی ہو، یہ بھی شریعت میں داخل ہے۔ دوسرا ایسے ہی دوسرا حکم کہ جانوروں کو نشانہ بنانے کی، یہ نشانہ بازی سیکھ رہے ہیں آپ، تیر اندازی، اور جانور رکھیں، یعنی مثلا مرغی، مرغا یا پرندہ، یہ حرام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، کی نشانہ مت بناؤ۔ اور ایسے ہی یہ مسلم کی روایت، ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ گزر رہے تھے، قریش کے کچھ نوجوان تھے، وہ ایک مرغی رکھے تھے، اور ایک دوسری روایت میں آتا طیرن، ایک پرندہ رکھے تھے اور اس پر نشانہ بازی سیکھ رہے تھے، تیر اندازی۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھے تو بھاگ گئے۔ آپ نے کہا من فعل هذا لعن الله من فعل هذا ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، کس نے ایسا کیا؟ اللہ کی لعنت جو ایسا کرے، جانوروں کو اس طرح مارے۔ اور ایسے ہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی جو ایسے ہی ذوات الارواح جانوروں کو اس طرح رکھتے ہیں اور اس پہ آزماتے ہیں، شکار کرتے ہیں، یا شکار کرنے، جبکہ شکار کرنا جائز ہے لیکن یہاں یہ تعذیب میں داخل ہے۔ آج یہی اینیمل رائٹس والے، حقوق الحیوان والے، جانتے اسپین میں کتنا ہوتا ہے یہ کشتی، تیران، یعنی ثور، بیلوں کا 12,000 بیل سالانہ مارے جاتے، قتل کیے جاتے۔ صرف اسپین میں 400 یہ مصارعہ وہ جگہ ہے جس کے لیے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آتے۔ کہاں حقوق الحیوان والے؟ پھر سے کہوں گا، انہیں حقوق الانسان نہیں معلوم تو حقوق الحیوان کیا معلوم ہوگا۔ بہرحال تیسرا ایک جو آپ نے حکم اور مسئلہ ذکر کیا، مثلا کرنے سے منع کیا، یعنی چہرہ بگاڑنے سے جانور کا، یا ایسے وہ زندہ ہے کاٹنے سے، یا اسے عذاب تکلیف دینے سے۔ مسلم کی روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ حمار قد وسم فقال لعن الذي وسمه، ایک گدھا گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، اس کے چہرے پر داغ تھا، یعنی آگ سے جو داغ دے کر اس کا چہرہ بگاڑا گیا تھا، تو آپ نے لعنت بھیجی جس نے ایسا کیا۔ خلاصہ کلام بھائیو، اپنی بات میری ختم ہو گئی۔ یہ اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں کے ساتھ آپ کا میں نے عملی جو زندگی تھی مثالیں دی، ایسے جو ثواب ہے جانوروں کو احسان کرنے میں اور جو سزا ہے وہ بھی میں نے ذکر کیا، پھر ایسے کچھ اصول اور احکام جو شریعت نے جانوروں کے متعلق ذکر کیا وہ میں نے بیان کیا۔ 1 منٹ اور باقی ہے، ایک سوال کر رہا ہوں، اب یہ درس سننے کے بعد ہمارا اور آپ کا، ہم نے کیا سیکھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا رہا ہے بھائی؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ سوال ہے کہ ہم نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسوہ ہیں،
آپ نہایت ہی رحیم تھے، مشفق تھے جانوروں کے متعلق. اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سن لیا ہے، بہت اچھی بات، محبت بڑھ گئی اور الحمدللہ بڑھنی چاہیے. اچھا بہرحال آدھا گھنٹہ ورنہ پرچی آ جائے گی، میں ہی جواب دے دیتا ہوں. بھائیو، یہ گرمی کا یہ سب سے شدید ایام سے گزر رہے. جس طرح ہمیں تکلیف ہوتی پیاس لگتی، جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی پیاس لگتی. تو اگر آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے سامنے پانی رکھ دیں، جہاں بلیاں پانی رکھ دیں، جہاں پرندے آتے پانی رکھ دیں، کچھ دانہ رکھ دیں، اس میں بھی اجر اور ثواب ہے. اس کو کم تر مت سمجھیں. ترمذی کی روایت ہے، الراحمون یرحمہم اللہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، جو زمین پر ہے، صرف نہیں کہا انسان، ان پر رحم کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی پر رحم کرے اور ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک و رسولک محمد.